وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 108. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم توحید کے معنی جانتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. بے شک اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے حصول مقصد کی کفایت و ضمانت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 108. قل انما یوحا الی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو فقط مجھے یہ وحی ہوتی ہے، انما الہکم کہ بے شک معبود تمہارا الہ واحد ایک ہے، ایک معبود ہے. فہل انتم مسلمون، کیا تم اس کے سامنے سر جھکاتے ہو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ پھیر دیں تو آپ کہہ دیں فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَائٍ، میں نے تم کو بتا دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے، عَلَى سَوَائٍ برابر برابر. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ، اور مجھے معلوم نہیں ہے، اقریب کے نزدیک ہے، ام بعید یا دور ہے، ما توعدون جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. سامعین کرام، سورہ انبیاء آج کی آیت جو ہے یہ تقریباً نچوڑ ہے تمام مضامین کا، اور اس میں ایک پیغام ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 108 کی میں بات کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ کھول کے بیان کر دیا گیا ہے. لوگوں سے جو یعنی جس چیز کی طلب ہے یا جو پیغام پہنچانا ہے اس چیز کی بات ہو رہی ہے. یہ ذرا نوٹ کر لیں اچھی طرح. آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے. توحید جو ہے آپ کو زندگی کی ایک اساس مہیا کرتی ہے. اگر توحید نہ ہو سامعین کرام، توحید نہ ہو تو پھر زندگی کی عمارت آپ درست طریقے سے نہیں بنا سکتے، اور جو بھی بنائیں گے آخر کار وہ ڈھہ جائے گی. دیکھیں، توحید کا متضاد جو ہے وہ شرک ہے. میں اور آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں سامعین کرام
جہاں لوگ عام طور پہ، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور توحید کا علم بردار سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بات ہمارے عمل سے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اصل بات وہی ہوتی ہے جو انسان اپنے عمل سے اس کی شہادت دیتا ہے، اور عمل سے گواہی ہماری توحید کی نہیں ملتی، بلکہ اس میں شرک کا رنگ نمایاں ہے سامعین کرام۔ جو ہمارا زبان حال ہے نا سامعین کرام، زبان حال ایک زبان قال ہوتی ہے، ایک زبان حال ہوتی ہے۔ زبان قال تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی زبان کہتی ہے، اور زبان حال وہ ہوتی ہے جو آپ کا عمل کہتا ہے۔ یہ بات جو ہے سمجھنی انتہائی ضروری ہے سامعین کرام کہ ہم شرک کے علم بردار ہیں کہ توحید کے علم بردار ہیں۔ اصل میں جو ہے نا ساری خوبیاں اور ساری نیکیاں جو ہیں وہ توحید کے علم برداروں کے لیے ہیں سامعین کرام۔ شرک جو ہے وہ ایک ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی، لیکن وہ لوگ نہیں جائیں گے جنہوں نے انکار کیا۔ تو یہ حضور کا فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا مفہوم۔ صحابہ نے پوچھا حضور انکار کون کرتا ہے؟ تو حضور نے جواب دیا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ میرا امتی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اصل میں ہم پہ ایسے ایک غفلت کے اتنے گہرے پردے پڑے ہوئے ہیں نا سامعین کرام کہ ہم سے حقیقت چھپ گئی ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھ کے جو ہے ہم اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ کے، لیکن زبان سے کلمہ پڑھنے سے کچھ ایسا خاص اس کا کوئی خاص رد عمل نہیں ہوتا، لیکن اصل میں جو ہے نا وہ عمل کی گواہی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے ایمان جو ہے وہ ہمارے عقائد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہم سب کا عقیدہ، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، ہم سب کا عقیدہ تقریباً وہ ظاہر پہ ہو گیا ہے، اور ظاہر ہی ہمارا مقصود بن گیا ہے، ظاہر ہی ہمارا معبود بن گیا ہے، اور ظاہر ہی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو جب آپ کا محبوب، مقصود اور مطلوب ظاہر بن جائے تو پھر تو بات بنے گی نہیں نا سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ ہمارا الہ واحد ہے، اور یہ اس آیت میں اچھی طرح کھول کے اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے کہلوا رہے ہیں، اور یہ اس کے اولین مخاطب کون ہے؟ وہ مشرک قوم ہے۔ یہ مکی صورت ہے سامعین کرام، اور ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ ہی اس کے اولین مخاطب ہیں۔ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ مشرکین مکہ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ صرف ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ دیا ہے، اور انہوں نے نہ زبان سے پڑھا ہے نہ عمل سے کر رہا ہے۔ اعمال تو دیکھیں سامعین کرام، میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ توحید پہ نہیں ہے، اور یہ بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے۔ تمام پیغمبران کرام اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت لے کے انسان کی طرف آئے ہیں سامعین کرام۔ انسان کی نجات کا دار و مدار توحید پہ ہے۔ انسان کی کامیابی، یعنی انسان کے مقصد کی کامیابی یا زندگی کے مقصد کی کامیابی کی واحد وجہ اگر بن سکتی ہے سامعین کرام تو وہ توحید ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ الہ واحد تسلیم کر لیں اور اللہ ہی کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ ہی کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیں۔ اگر ایسا نہ ہوا اور ظاہر دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی آخرت کی زندگی پہ، اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا بحیثیت مقصود، مطلوب اور محبوب،
اور زندگی دنیا کی رونقوں کو پسند کر لیا، انہی کو اپنا مقصود بنا لیا، انہی کو محبوب بنا لیا، انہی کو چاہنے لگے، تو یہ توحید نہیں ہے سامعین کرام، یہ شرک ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے ہم نے کسی اور سے ہم نے توقعات باندھ لی سامعین کرام، اور ان کے سامنے غیر اللہ کے سامنے اگر ہمارا سر جھک گیا تو یہ توحید نہیں ہے، یہ شرک ہے سامعین کرام۔ وہ ایک شعر میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں نا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور وہ دوسرا بھی ہے نا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ تو ہم تو غیر اللہ کے سامنے جھک چکے ہیں سامعین کرام، اور آپ کو معلوم ہے کہ غیر اللہ کے سوا جو ہے وہ سب غیر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ سب کچھ غیر ہے۔ یعنی اللہ کو بھلا کے اگر کسی اور چیز سے آپ نے دل لگا لیا، اس کو دل دے دیا، اس کو چاہنے لگے، اس سے محبت کرنے لگے، اس کو مقصود بنا لیا، تو یہ توحید نہیں ہے سامعین کرام، یہ شرک میں شمار ہوگا سامعین کرام۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ لا يستطيعون نصرهم ولا، وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ سامعین کرام، توحید کا مطلب جان لینا ازحد ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ توحید ہی ہماری کامیابی کی نجات ہے۔ غفلت میں زندگی بسر تو کی جا سکتی ہے، لیکن غفلت میں زندگی بسر کرنے کا نتیجہ نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالی ہمارا الہ واحد ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ ہی ہمارا مقصود واحد ہے، مطلوب واحد ہے اور محبوب واحد ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں، اور یہ ایسے الفاظ نہیں ہیں جو سمجھ میں نہ آئیں۔ ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دینا اور سر جھکا کے زندگی گزارنا، اللہ ہی کو مقصود بنا لینا اور اس کو اپنی منزل بنا کے اس کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار دینا کسی نگران کی نگرانی میں، یہ توحید ہے سامعین کرام۔ قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ اور میں صرف یہاں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوئی یہ آیت، اور یہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے مخاطب اولین مخاطب مشرکین مکہ تھے، لیکن ہمیں شرک اور توحید میں فرق کو جاننا ہوگا، جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے، انما یوحا الیہ، مجھے تو فقط یہ وحی کی گئی ہے، یا انما مطلب فقط، بے شک، یوحا الیہ، میری طرف جو وحی کی گئی ہے، یعنی تمام وحی کی بنیاد کیا ہے، کیا پیغام ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود لوگو زیادہ نہیں، ایک ہے، الہ واحد، ایک معبود ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ٹھہرا اور وہ معبود ٹھہرا حقیقی، تو اسی کے سامنے سر جھکانا دینا جائز ہے، باقی کسی بھی ہستی کے سامنے سر جھکا دینا ناجائز ہے سامعین کرام، حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے سامنے اگر ہم نے سر جھکا دیا تو وہ حرام ہے، وہ شرک ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اس کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ اب فَإِن تَوَلَّوْا، اب پیغام نبوت تو توحید ہے، اگر کوئی اس سے منہ موڑ لے گا
فقل آذنتکم علی سواء، آپ انہیں کہہ دیجئے بھئی میں تو اعلان کر چکا ہوں، برابر میں نے یہ آذان کیا ہے؟ یہ ایک اعلان ہے، میں برابر تمہیں بتا چکا ہوں، اعلان کر چکا ہوں، یعنی میں نے تمہیں بتا دی ہے، یہی حقیقت ہے، یہی توحید ہے، اور یہ میں نے برابر تم میں سے یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب اگر تم نہ مانو تو اب تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قابل ہوگے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ، میں نہیں جانتا، اقریب کے نزدیک ہے، ام بعید یا دور ہے، ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں پیغمبر کا کام جو ہے وہ پہنچا دینا ہے۔ اس آیت کی میں بات کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا، میں نے تو اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب میں نہیں جانتا کہ جس اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہ ماننے کی صورت میں جو عذاب ہے وہ نزدیک ہے یا دور ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے یہ اعمال کا نتیجہ مرتب کرنا کہ وہ کس وقت ہوگا۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ظاہر ہے، یعنی جو جہر من القول، یعنی جو بات تم ظاہر کرتے ہو، یعنی جو بات پکار کے کرتے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، جو تم پوشیدہ کرتے ہو، پوشیدہ طور پہ جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے جو عزائم ہیں، یہ رب کو معلوم ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ، بے شک وہی ذات ہے جو جانتا ہے تمہاری جو بات تم پکار کے کرتے ہو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِين، ایک مخصوص وقت تک کے لیے۔ سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ میں نہیں جانتا، یعنی میرا کام تو پہنچا دینا تھا، اب یہ باقی ماندہ جو ہے، یہ جو وقت میں نے توحید کا دعوت تمہارے سامنے پیش کر دی، تم نے اس سے منہ پھیر لیا، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پہ لازمی ہے۔ اب جو باقی ماندہ وقت ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور مہلت ہے، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک حد تک، ایک وقت تک۔ وَمَتَاعٌ، فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِين، ایک وقت تک۔ اس کا آیت کا مطلب یہ ہے سامعین اکرام کہ دیکھیں یعنی توبہ، اللہ تعالیٰ انسان کو ایک دم جزائے اعمال نہیں دیتا، اور وہ مہلت دیتا ہے، صبر کرتا ہے، اور ہر چیز میں انتظار ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، ایک دانہ آپ لگا لیتے ہیں زمین میں، اور یعنی مثال کے طور پہ آم کا پودا ہے، مثال مجھے معلوم نہیں ہے کہ کتنے عرصے میں وہ، لیکن جب آپ پودا، جب تک اس پہ پھل آتا ہے تو اس میں وقت لگ جاتا ہے، سالوں لگ جاتے ہیں، یا گندم جو ہے 6 مہینے میں آ جاتی ہے، بعض سبزیاں 3 مہینے میں آ جاتی ہیں۔ کوئی بھی آپ ایسا یعنی کام مجھے نہیں بتا سکتے کہ اس میں فوراً نتائج مرتب ہوتے ہوں۔ سامعین کرام، ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے، ایک وعدہ ہے، ایک میعاد ہے۔ اب داعی کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں، اور اس اللہ تعالیٰ کی عادت سے غلط فائدہ نہ حاصل کریں، کیونکہ یہ غلط فائدہ لوگ حاصل کرتے ہیں۔ حتیٰ طال علیہم العمر، ان پہ ایک مدت گزر گئی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سامعین کرام۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہلت سے ایک تو ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا، ہاں جزوی طور پہ فوراً کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہمارے دل پہ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ اس میں مضبوطی آتی رہتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ لیکن
وہ عذاب کب آئے گا، وہ حتمی عذاب کب آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ ازل میں کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی مہلت کا ایک قانون ہے، وہ مہلت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کو دعوت مل جائے، یہ میں آپ سے مخاطب ہوں. اب سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قیامت تک تمام لوگوں کو ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے. ایک تو بنیادی ذمہ داری جو تھی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، یعنی جو وحی تھی، جو رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک دین ہم تک پہنچا دیا ہے، اس میں ہدایت ہے، خیر ہے اور اس میں خبرداری ہے. لیکن اس کے علاوہ ہر انسان تک اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. انسان تک ہدایت پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اس کی حکمتیں ہیں کہ وہ کس طریقے سے انسان تک ہدایت پہنچاتا ہے. لیکن اتنا میرا ایمان ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت قبول کرنے کا موقع ضرور دیتے ہیں زندگی میں. لیکن اس دعوت کے قبول کرنے کا نتیجہ یا اس سے انکار کرنے کا نتیجہ، اس کی ایک دم اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. یعنی اگر آپ نے قبول کر لیا، پھر آپ نے وہ منزل پانے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی لازمی طور پہ. اگر آپ نے انکار کر دیا تو انکار کے نتائج جو ہیں وہ فوری طور پر مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہ ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے لیے عرصہ انتظار جو ہے یہ آزمائش ہے یا یہ ایک فائدہ اٹھانا ہے معین مدت تک کے لیے، لیکن فیصلہ ہو کر رہے گا. قال ربکم بالحق، پیغمبر نے کہا اے میرے رب آپ فیصلہ کر دیجئے حق کے ساتھ. ربکم بالحق، اے رب انصاف کا فیصلہ کر دے. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ، اللہ تعالیٰ ہمارا رب بہت مہربان ہے. المستعان، اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں. عَلَى مَا تَصِفُونَ، جو تم بیان کرتے ہو. یعنی شان نزول کے مطابق مشرکین جو ہے اپنے شرک پر اڑے ہوئے تھے سامعین اکرام، اور توحید سے انکاری تھے. وَلَكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، ابو جہل کے الفاظ تھے نا کہ یا محمد انا لا نکذب ولکن نکذب بما جئت به، اے محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ آپ کی وہ تعلیم کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں. تو حضور کی تعلیم کیا تھی؟ توحید کی دعوت تھی. تو وہ اب جھٹلاتے تھے. تو اب یہ ہے نا کہ قال ربکم بالحق، اے ہاں رب انصاف کا فیصلہ کر دے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا فیصلہ کیا تو وہ کیا تھا؟ وہ ایک قسم کی مایوسی تھی کہ اب یہ من حیث القوم ایمان نہیں لائیں گے، ہم یہاں سے ہجرت کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب رسول ایک اپنے وطن کو چھوڑ دے تو وہاں کے بارے میں پھر فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہو جاتا ہے، اور یہاں وہی دعا مانگی جا رہی ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ 13ویں سال میں ہجرت ہو گئی، یہ 5 سال بعد ہجرت ہو گئی، اور پھر 8 سال بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ کر دیا اور یہ سرنگوں ہو گئے. ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی مکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھوں میں دے دیا اس کا اختیار اور انتظام. تو یہاں ایک قسم کا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں قال، کہا کس نے؟ پیغمبر نے کہا ربکم بالحق، اے ہمارے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے. وربنا الرحمن، اور ہمارا رب مہربان ہے. المستعان، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. علی ما تصفون، جو تم یعنی دیکھیں قوم کو عذاب دینا
یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور ہر پیغمبر کی اللہ تعالیٰ نے ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا حقا علینا ننجی المؤمنین ہے یا مسلمین ہے۔ تو بہرحال امداد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن یہ فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ انبیاء کا ہم نے اس کی تلاوت کی، اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، میرے بیان کرنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور ہمیں اس سورت کے مضامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا درس جو ہے وہ نئی سورت سورہ حج سے شروع ہوگا۔ ابھی آپ میرے ساتھ آج کے درس کی تلاوت کر لیجئے، بلکہ میرے خیال سے ترجمہ سنا دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یوحا الیہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو وحی یہی ہوئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بھئی تمہارا معبود تو ایک ہے، ایک معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم اس کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ رخ پھیر لیں آپ کی دعوت سے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَائٍ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پہ خبر دے دی ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، مجھے نہیں معلوم کہ قریب ہے یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یا متاع الہین، تمہارے لیے فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک کے لیے۔ قال، کہا، کس نے؟ پیغمبر نے۔ ربحکم بالحق، اے رب انصاف کا فیصلہ کر دے۔ وربنا الرحمن، اور ہمارا رب مہربان ہے۔ المستعان، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ مما تصفو، علی ما تصفون، ان باتوں پہ جو تم بیان کرتے ہو۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون۔ Say, it is revealed to me that your God is one God. Are you going to submit? فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ But if they turn away, say, I have informed you sufficiently, although I do not know whether what you are promised is near or far. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ۔ He knows what is said openly, and he knows what you conceal. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، And I do not know whether it is perhaps a trial for you, and an enjoyment for a while. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔
he said, My Lord, judge with justice, and our Lord is the gracious, whose help is sought against what you allege. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔